انبیاء کرام سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سارے انبیاء پر بعد از تدفین فوت ہونے کے بعد ان کے قبروں میں اتارنے کے بعد تمام انبیاء دنیا والوں کے اعتبار سے ہمارے اعتبار سے وہ اموات میں داخل ہیں، میت میں داخل ہیں، اور اخروی اعتبار سے وہ زندہ ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو جنت میں اعلیٰ علیین میں داخل فرمایا، اور وہ جنت والی علیین والی حیات رکھتے ہیں۔ اسی کو حیات برزخیہ کہا جاتا ہے۔ ہمارا یہ موقف ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس موقف کی تائید کس طرح کرتے ہیں۔ یہ 244 نمبر صفحہ ہے بخاری جلد اول کا۔ حضرت امام بخاری باب لکھتے ہیں الدخول علی المیت بعد الموت اذا ادرج فی اکفانہ، جب میت کو موت کے بعد، فوت ہونے کے بعد کفن میں داخل کر دیا جائے، کوئی بندہ اس میت پر آئے، یعنی وہ کفن میں ہے اور وہ کوئی بندہ وہاں اس کے اوپر تشریف لائے، یہ ایک باب لکھتے ہیں، ذرا توجہ سے۔ اور حدیث لاتے ہیں 1241 نمبر حدیث ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سنہا مقام جو مدینہ کے ایک کنارے ایک طرف تھا وہاں تھے۔ حضرت ابو بکر کو وہیں خبر ملی اور وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے، مسجد نبوی میں آئے اور لوگوں کا ہنگامہ دیکھا، سیدھا حجرہ عائشہ میں چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس سے چادر کو ہٹایا، ثم اقب علیہ فقبلہ ثم بکا، پھر حضرت ابو بکر جھک کر حضرت علیہ السلام کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں بی ابی انت یا نبی اللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ آپ کو دو موتیں نہیں دے گا۔ ایک تو وہ موت ہے جو آپ لے چکے ہیں، جس کا ذائقہ چکھ چکے ہیں، اور باہر حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ آپ گئے ہیں واپس پھر آئیں گے، تو مطلب یہ کہ جب واپس آئیں گے تو پھر آپ کو موت آئے گی۔ کہا کہ اس طرح آپ کو دو موتیں اللہ نہیں دے گا۔ یہ باتیں کہہ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے۔ وہاں حضرت عمر غصے میں تھے اور کہہ رہے تھے خبردار جس نے کہا نبی پہ موت آ گئی میں اس کا سر تن سے جدا کروں گا۔ فرمایا کہ اے عمر بیٹھ جاؤ، لیکن ابا، حضرت عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ فتشہد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ شروع کر دیا اور فرماتے ہیں خطبے میں اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ عز وجل فإن اللہ حی لا یموت۔ اے مدینہ والو، جو تم میں سے محمد کریم کی پوجا کرتا تھا وہ سمجھ جائے کہ اس کا معبود محمد فوت ہو چکے ہیں، جو اللہ کی پوجا کرتا ہے اللہ ایسا زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ بات کہہ کر حضرت نے پھر ایک آیت مقدسہ تلاوت فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ ساری آیت جس میں اللہ نے فرمایا پیشین گوئی دی کہ میرے نبی آپ نے بھی ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں اب لوگوں پہ سناٹا چھا گیا، سارے لوگ خاموش ہو گئے، بلکہ ہر بندہ پورے مدینہ طیبہ کے لوگوں کی زبان پر یہ آیت مقدسہ جاری تھی کہ دنیا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حدیث لا کر اس کے اوپر باب لکھتے ہیں الدخول علی المیت بعد موت۔ ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے، فوت ہونے کے بعد کوئی بندہ اس میت پہ آئے، تو یہ واقعہ حضرت ابو بکر رسول اللہ کا ہے نا، امام بخاری نے سمجھا دیا قبل از تدفین، یعنی حضرت کو قبر میں اتارنے سے پہلے
حضرت امام بخاری کہتے ہیں کہ نبی پاک میت تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اموات میں داخل تھے۔ یہ تو ہے قبل از تدفین کی بات۔ اب آگے چلتے ہیں، 403 نمبر صفحہ ہے، اور واقعہ میں پہلے آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے اور بحرین کا مال آیا، ابو بکر صدیق نے آواز دی، کہنے لگے من کان لہ عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدۃ او دین فلیاتنا فاتحۃ، بھائی جس کے ساتھ رسول اللہ نے کوئی لین دین کا وعدہ کیا تھا یا جس کا پیغمبر کے ذمے قرضہ ہے وہ آ جائے، میں آپ کا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں آیا، اور یہ حدیث 2296 نمبر حدیث ہے۔ میں آیا، میں نے کہا کہ اے ابو بکر خلیفہ رسول، اللہ کے نبی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ بحرین کا مال آئے گا، میں تجھے اتنا 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 دوں گا، 3 دفعہ آپ نے یہ فرمایا تھا، لہذا آپ کا میرے ساتھ وعدہ ہے مال دینے کا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا چلو بھرو، درموں کا چلو بھرا گیا تو 500 درم تھے، فرمایا اتنا اتنا، 3 دفعہ کہا تو یہ 1500 درم بن گئے نا، اے جابر یہ مال لے لو، یہ نبی کا کیا وعدہ میں پورا کر رہا ہوں۔ اب یہ مال حضرت ابو بکر کے زمانہ خلافت میں آیا تھا، حضرت کی وفات کے کافی زمانہ کے بعد آیا تھا۔ امام بخاری کیا کہتے ہیں، من تکفل عن میت دینا فلیس لہ ان یرجع، اگر کوئی بندہ میت کا کفیل بنے، ذمہ داری لے میت کی طرف سے کہ میں میت کی طرف سے مال دے دیتا ہوں، جب وہ بندہ مال دے دے گا نا میت کی طرف سے، تو پھر وہ میت کے اہل سے لینے کا مجاز نہیں ہے۔ وہ یہ نہ کہے کہ میں نے آپ کے فوت شدہ آدمی کی طرف سے مال دیا ہے لہذا مجھے اتنا مال دو۔ امام بخاری باب لکھتے ہیں، نیچے حضرت جابر والی روایت لاتے ہیں، اور یہ نبی پاک کی وفات کے کافی زمانہ بعد کی بات ہے۔ حضرت بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک فوت ہو گئے، قبر پاک میں اتارے گئے، اور آپ علیہ السلام والسلام کو قبر میں اتار کر قبر بند کر دی گئی۔ بعد میں ابو بکر صدیق نے آپ کی طرف سے وعدہ پورا کیا، من تکفل عن میت، کہ جو میت کی طرف سے وکیل بن جائے، گویا کہ تدفین کے بعد، حضرت کی تدفین کے بعد حضرت امام بخاری پھر لفظ میت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بول رہے ہیں۔ معلوم ہوا امام بخاری سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ نبی پاک دنیا کے اعتبار سے میت ہیں، میت میں داخل ہیں، اموات میں شامل ہیں۔ تدفین سے پہلے وہ جیسے میں نے پہلے واقعہ پیش کیا اور بخاری کا ترجمہ، اور تدفین کے بعد جس طرح یہ میں نے واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا اور امام بخاری کا تاثر، لہذا یہ ہماری گفتگو کا ایک پہلو بخاری سے ثابت ہو گیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اعتبار سے اموات ہیں، آخرت کے اعتبار سے ان کو حیات حاصل ہے، اور وہ حیات ایسی ہے جو موت کے منافی کوئی نہیں، اور وہ حیات برزخیہ، علویہ، جنتیہ، اعلیٰ علیین والی حیات ہے۔ حضرت اور دیگر انبیاء کو اللہ پاک نے 7 آسمانوں کے اوپر جنت میں حیات طیبہ عطا کر رکھی ہے۔ وہ حیات شہداء کی، صلحاء کی، اولیاء کی، صدیقین کی، تمام ان کی حیات سے اقوی، اشد، اعلیٰ، اکرم، اشرف حیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں انبیاء کو سب سے اعلیٰ رکھا تھا، اور اللہ نے برزخ کی حیات میں بھی انبیاء کو سب سے اعلیٰ رکھا ہے۔ یہ گفتگو کا پہلا رخ ہوا جو بخاری سے میں نے ذکر کیا، اور دوسرا رخ